قحط جس نے انسانوں کو انسانوں کا شکار بنا دیا۔ اس تجزیے کے بعد عبداللطیف قاہرہ پر قحط کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں۔ دریا میں پانی کی کمی کی خبر کے ساتھ ہی سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی تھی۔ جن کے پاس وسائل تھے وہ مصر سے چلے گئے۔ پورے خاندان شام، یمن اور مراکش تک کا سفر کرتے تھے۔ مصر کے دیہاتی لوگ قاہرہ کا رخ کرتے تھے۔ سردیوں کے خاتمے کے بعد اور نئے سال کی شروعات پر قحط کے اثرات سامنے آنا شروع ہوئے تھے۔ غریب لوگ نہ صرف مرے ہوئے جانور جن میں کتے، بلیاں شامل تھے، بلکہ انسانی لاشیں کھانے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بری بات تھی، لیکن اچھے مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر قابل اعتراض، لیکن اس سے بھی برا آگے آنا تھا۔ سٹورڈ نے عبدالعزیز کے حوالے سے لکھا ہے کہ بے گھر اور لاوارث بچے بھوک سے مارے لوگوں کا شکار بننے لگے۔ حکومت کو حکم جاری کرنا پڑا کہ بچوں کو کھانے والوں کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن اس کا بھی زیادہ اثر نہیں ہوا۔ میں نے خود ایک ٹوکری میں جلا ہوا بچہ دیکھا۔ اسے امیر کو دکھایا گیا اور ساتھ ہی اس بچے کے والدین کو بھی پیش کیا گیا۔ امیر نے ان دونوں کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ میں نے ایک روز آوارہ لوگوں کو سر سے زخمی ایک عورت کو بازار میں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اسے ایک بچے کا گوشت کھاتے ہوئے پکڑا تھا۔ عبداللطیف کے لیے اس واقعے کی سب سے حیرت انگیز بات راہگیروں کی لا تعلقی تھی۔ وہ عبداللطیف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ چند ہی روز میں 30 عورتوں کو ان الزامات کے تحت زندہ جلایا گیا۔ زیادہ عورتوں کے پکڑے جانے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہجوم کے لیے انہیں پکڑنا مردوں کے مقابلے میں آسان تھا۔ جلد ہی ہر طرف خوف کا سایہ تھا اور بچوں کے ساتھ بڑے بھی شکار ہونے لگے۔ طبیبوں کو بیماری کا کہہ کر گھر بلا کر مار دیا جاتا تھا۔ فربا مرد بھی نشانہ بنتے تھے۔ انہوں نے عبداللطیف کے حوالے سے 2 گروہوں کا ذکر کیا جو 2 مساجد کے ارد گرد شکار ڈھونڈتے تھے۔